الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے شدید گرمی کے بعد ہم لوگوں پہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائی، جس سے انسانیت کے ساتھ انسان کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوق کو بھی بہت زیادہ آرام ملا۔ اس پہ جتنا اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور جو شکریہ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکریہ ادا کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ بہرحال انسان کتنا پریشان تھا، پوری دنیا ایک ساتھ مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے، اور رب تعالیٰ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، سارا ماحول بنا دیتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اس اللہ کا ہم جس طرح سے شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی چیز مانگا نہیں، کچھ بھی نہیں مانگا ہم سے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ تم کما کے ہمیں کھلاؤ، یہاں تک کہ قربانی ہم کرتے ہیں اس کا بھی گوشت ہم ہی کھاتے ہیں۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، جو تقوی دل میں ہے وہ ضرور پہنچتا ہے۔ تقوی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کتنا کیا جا رہا ہے، اللہ کی محبت کے لیے کتنا کیا جا رہا ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ مانگتا نہیں ہے، کچھ نہیں مانگتا ہے۔ یہ جو عبادت کرنا ہے یہ تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم کریں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ ہم کریں۔ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتے بڑی تعداد میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح خانہ کعبہ یہاں پہ ہے، جس طرح خانہ کعبہ اس دنیا میں ہے مکہ معظمہ میں، بالکل اسی خانہ کعبہ کے اوپر آسمان، ساتویں آسمان پہ، بالکل اسی کے سیدھ میں ساتویں آسمان پہ اسی طرح ایک کعبہ اور بھی ہے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ وہاں طواف کر لیتا ہے، جو وہاں عبادت کر لیتا ہے، پھر اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ کتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، عبادت سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، ہم عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عبادتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی اچھی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد بھی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اس نے بڑا ہم پر احسان کیا لیکن ہم اس احسان کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا، زمین پہ اس کے احکام نازل ہوا، تلاوت قرآن، حج اور صدقات اور زکوٰۃ، تمام چیزیں فرشتے زمین پہ لے کے آئے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا، وہاں بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمایا کہ یہ نماز تحفہ ہے۔ اور کوئی اگر کسی کو تحفہ دے تو کیا وہ تحفہ انسان قبول نہیں کرے گا؟ آپ کہیں جائیں، کوئی آپ کو لیجیے صاحب یہ آپ کو میں ہدیہ دے رہا ہوں، یہ تحفہ ہے، تو کیا تحفہ آپ قبول نہیں کریں گے؟ قبول کرنا چاہیے، ہدیہ قبول کرنا چاہیے، تحفہ قبول کرنا چاہیے۔ ہم کرتے بھی شوق سے کرتے ہیں، بلکہ آج تو لوگ انتظار میں کہ ہمیں کوئی گفٹ دے، کوئی تحفہ دے۔ خالق کائنات، سارے عالم کا مالک، سارے زمین و آسمان، تمام چرند پرند، جنات، نباتات، جمادات، سب کا مالک، ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ نے ہمیں
تحفہ کیا ہے؟ نماز. لیکن نماز جو ملی اس تحفے کو بھی ہم سے صحیح سے سنبھالا نہ گیا. ایک بڑی تعداد تو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، صرف جمعے کی نماز پڑھتی ہے، اور ایک تعداد جو نماز پڑھتی بھی ہے اس میں بھی بڑی تعداد ایسی ہے کہ نماز پڑھتی ہے، اٹھک بیٹھک بھی کرتی ہے، دعائیں بھی پڑھتی ہے، لیکن دل کہیں اور رہتا ہے. نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا ہے. میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کیا ہے، رب تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نمازوں میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہو. ایسا نہ ہو کہ نماز کی نیت تو بانے ہوئے ہے اور دل میں خیالات کہیں اور آ رہے ہیں، جیسا کہ آج کل چلتا رہتا ہے. یہی چلتا ہے، انسان کا جو ہے جسم تو نماز میں ہے لیکن دل دماغ کہاں ہے؟ ہاں وہ کاروبار میں اس کو اتنا پیسہ دینا ہے، اچھا وہاں سے سامان اٹھانا ہے، وہاں یہ سامان، اچھا کھیت میں وہ رکھا ہوا تو یہ کام کرنا ہے، اچھا بینک میں پیسہ نکالنا ہے، اچھا بینک میں یہ کام کرنا ہے، اچھا ان کا پیسہ ادھار باقی دینا ہے، اچھا یہ کام کرنا ہے، اچھا میری وائف نے یہ کہا، اچھا بچے کی فیس دینا ہے. تو یہ طرح طرح کے خیالات نماز ہی میں زیادہ تر آتے رہتے ہیں. ایسے بھی رہتے ہیں لیکن دنیا اس طرح سے مسائل میں الجھی ہوئی ہے، ٹینشنوں میں ایسی دنیا الجھی ہوئی ہے کہ ان ٹینشنوں سے باہر نکل ہی نہیں پا رہی ہے. اور نماز میں تو خاص کر کے اور زیادہ وہ ٹینشنوں میں بالکل ڈوب جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، یہاں تک کہ بھول جاتا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، نماز میں کیا پڑھا یہ بھی خیال نہیں ہے. سب کا حال ہے، ہم لوگ اس میں شریک ہیں. یعنی اگر ہم 4 رکعت کی نماز پڑھے، چوتھی رکعت میں ہم نے نیت باندھ لیا، 4 رکعت کے بعد ہم نے سلام پھیرا تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے نمازوں میں کون سی سورتیں پڑھا تھا. بعض موقع ایسے آئے کہ مسجد میں امام صاحب نے جب سلام پھیرا، امام صاحب کو کچھ ڈاؤٹ ہوا، کچھ شک ہوا کہ کتنی رکعتیں ہوئی، تو مقتدیوں سے پوچھا کہ ایسا تو نہیں کہ ہم کچھ رکعتیں گڑبڑا گئے؟ تو کوئی پوری بھری مسجد میں کوئی ایک بندہ ایسا نہ ملا جو پورے یقین سے کہہ سکے کہ اتنی رکعتیں ہوئی ہیں. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے، غور کریے میری باتوں میں کتنی سچائی ہے. پوری مسجد بھری ہوتی ہے، پوری مسجد میں چند ہی لوگ اگر مل جائیں جو یقین سے کہہ سکے کہ نہیں 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 اتنی رکعت ہوئی ہے، امام صاحب جو پڑھا دیا پڑھ لیا، تو یہ خشوع کی کمی ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ حال ہوگا کہ بڑی تعداد مسجد میں ہوگی لیکن ان کے دل غافل ہوں گے. مفہوم حدیث پاک کا یہی ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ نمازیں اٹھا کے ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی طرف توجہ سے خالی ہوں گی. مفہوم یہی ہے. صرف اللہ تعالیٰ کا ہمارا اٹھک بیٹھک موجود نہیں ہے. نماز کا مطلب، سجدے کا مطلب دل کا بھی سجدہ ہو. نماز میں قیام کا مطلب دل کا بھی قیام ہو. نماز میں رکوع کا مطلب دل کا بھی رکوع ہو، دل کا بھی سجدہ ہو. اب یہ سجدہ رکوع میں خیالات اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا؟ نمازوں میں نیت باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خیالات کیسے آئیں گے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب نمازوں کی نیت مانی جائے اس ٹائم نمازوں میں کیا پڑھ رہے ہیں اس پر غور کیا جائے. نمازوں میں جو پڑھ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پہ غور کیا جائے. پہلے تو نیت باندھتے ہی دل میں یہ خیال ہو کہ سارے عالم کے مالک و خالق کے سامنے کھڑا ہوا ہو جو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے ایک اشارے پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کی سب سے بڑی طاقت و قوت ہے. دل میں یہ خیال رکھتے ہوئے نیت باندھ جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے آگے نیت باندھ کر کے بسط احترام اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اب
جب آپ کسی دنیا کے کوئی انسان ہے، دنیا کا کوئی آفیسر ہے، کوئی ایم ایل اے، ودھایک، ایم پی کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. اور جب سارے عالم کا مالک، ساری کائنات کا خالق، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں تو کچھ تو دل میں خیال ہو کہ خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہوئے. اور جب دل میں خیال ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طرف متوجہ ہوگا. اور جب بندہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی ہوتا ہے. اور جب بندہ بار بار اللہ کو کی توجہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حال میں چھوڑ دیتے. جاؤ. ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. شیطان کا کام ہی جیسے ہی تکبیر ختم ہوتی ہے، اقامت ختم ہوتی ہے، شیطان آ جاتا ہے بہکانے کے لیے. ہاں تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تم نے یہ کیا. ہمارا کام کیا ہے؟ نمازوں میں دل لگائے. جیسے نیت بانا، آپ نے جو دعا پڑھا، جو سورہ پڑھا، غور کیجئے سورہ کا مطلب کیا ہے. کم سے کم جو نمازوں میں سورتیں پڑھتے ہیں اس کا مطلب تو پتا ہو. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا مالک ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، جو سارے عالم کو پالنے والا ہے. تو دل میں یہ نیت ہو، ترجمے پہ غور کریں، مطلب پہ غور کریں تو نمازوں میں مزہ آئے گا اور رب دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، وہ نمازوں میں خشوع و خضوع بھی ہوگا. تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے، سارے عالم کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ بھی خیال ہو، پوری شدت کے ساتھ ہو کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. یہ بار بار یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے. پھر مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن جس دن لوگوں کا بدلہ دیا جائے گا اس دن کا مالک ہے. اس دن کسی کی نہیں چلے گی، اس دن اسی کی چلے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جب ہر نماز میں یہ دل لگے گا کہ اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، اے اللہ تیری ہی عبادت تو کر رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے ہی تو مدد مانگ رہے ہیں. تو جب یہ نمازوں میں خیال ہوگا، پھر جب دعا کو ہاتھ اٹھایا جائے گا تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شبہ ہوگا؟ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمیں صحیح راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ جن پہ تو نے انعامات نازل فرمایا. انعامات کن پہ نازل ہوئے؟ انبیاء پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ، صالحین پہ، یعنی اللہ والوں پہ کے راستے پہ ہمیں چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں اس راستے پہ مت چلا جن پہ تیرا غصہ نازل ہوا، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، اور جو راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اس راستے پہ ہمیں نہ چلا. تو جب ان کا ترجمہ پتا ہوگا، مطلب پتا ہوگا تو نمازوں میں مزہ آئے گا. پھر جو صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں، جو چھوٹی صورتیں ہیں، جو چند صورتیں ہم پڑھتے ہیں، 2-4-10 صورتیں، اس کا مطلب تو جان لیں تو نمازوں میں پھر دل لگے گا. پھر اسی طرح التحیات پڑھتے ہیں، التحیات کا مطلب جان لیں، درود شریف کا مطلب جان لیں، دعائے معصورہ کا جو مطلب ہے جان لیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام طرح کی قولی عبادتیں یعنی زبان کی عبادتیں، بدنی عبادتیں، جسمانی عبادت، اسی طرح سے مالی عبادت، روپے پیسے کی عبادت، تمام کی تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام طرح کی قولی زبانی عبادتیں، جسمانی بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں، یہ سب اللہ کے لیے ہے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلامتی ہو، آپ پہ سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور اللہ کی برکت ہو. آگے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پہ بھی سلامتی ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ انگلی
سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں، تو دل میں یہ خیال کر کے یہ مطلب سمجھ کے جب نمازیں پڑھیں گے پھر ان نمازوں کو پڑھنے میں ایک الگ ہی مزہ آئے گا، ایک الگ حلاوت ملے گی، ایک لذت ملے گی، ایک چاشنی ملے گی، ایک مزہ آ جائے گا پھر نمازوں میں، پھر نمازوں میں دل لگے گا، پھر جو نمازیں آپ 5 منٹ پڑھ رہے ہیں ان نمازوں کو آپ 15 منٹ 20 منٹ پڑھیں گے۔ آپ درود شریف پہ غور کریں اور جو دعائیں معصورہ ہے سب پہ غور کریں، نمازوں میں اتنے جامع معنی ہیں، آپ غور کریں مزہ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب دل لگا کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔